السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی۔ انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہن، آپ دی زوجہ ہن اور ساری تواڈی اماں جی ہن، انہوں نے ایک بار عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدہ بھی ذکر تھے مردیں دا تھے، عورتیں دا ذکر کریں نہیں ہویا۔ قرآن مجید دی آیات تساں جڑیاں سب کو سننے وے انہیں چی تقریباً مردیں دا ذکر ہونے، وہی جیڑی بھی اندھی ہے وہی اچھی تقریباً مردیں دا ذکر ہونے، اور تساں جیڑی تعلیم دینے وے وہ بھی تقریباً مردیں دے متعلق ہونی ہے۔ کیا عورتیں کو رب نے پیدا نہیں کیتا؟
عورتیں دا ذکر کیوں نہیں؟ بہت گھٹ ذکر ہونے۔ نبی کریم علیہ السلام خاموش ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب 22 سپارے دی ایک ایسی آیت کریمہ ذکر کی تھی جس آیت کریمہ ایک واری نہ دو واری نہ عورت دا ڈا واری رب نے ذکر کر چھوڑیا۔ وہ آیت کریمہ بڑی عظیم آیت کریمہ ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، مسلمان مرد مسلمان عورتاں، مومن مرد مومن عورتاں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں عورتاں، سچے مرد سچاں عورتاں، صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں عورتاں، اللہ دا ذکر کرن والے مرد اللہ دا ذکر کرن والیاں عورتاں، اپنی عزت دی حفاظت کرن والے مرد اور اپنی عزت دی حفاظت کرن والیاں عورتاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا نیکی دا کم مرد کرے سن اوہ نیکی دا کم عورت کرے سی، اعد اللہ لہم، اللہ انہیں واسطے مغفرت تیار کیتی ہے، انہیں واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کیتا ہے۔ یعنی مردیں دے نال نال بیبیاں دا بھی ذکر قرآن ہے۔ ویسے جڑا لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، ان دے وچ مرد بھی شامل ہیں عورتاں بھی شامل ہیں۔ جڑا لفظ ہے یا ایھا الناس، ان دے وچ مرد بھی شامل ہیں عورتاں بھی شامل ہیں، پوری دنیا دے لوگ شامل ہیں، لیکن سپیشلی علیحدہ مردیں دے نال نال اللہ نے عورتیں دا بھی ذکر فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مردیں دے نال نال عورتیں دا ذکر کریں دے ہیں۔ میں کو بھی کل پرسوں ایک دوست نے فون کیتے بھی میڈیا تے تواجاں تقریراں اساں سن دے ہیں لیکن عورتیں دے بارے بیان گھٹ ہے، اگر تھی سکے تے عورتیں دے متعلق بھی چند باتاں حوصلہ افزائی دے طور تے ذکر کرو۔ کوشش کرے ساں کہ چند باتاں ضرور ذکر کراں۔ جتنا لوگ بھی اساں بیٹھے ہیں سارے عورتیں والے ہیں، عورتیں نال ساریاں دا تعلق ہے۔ اگر اساں تساں یہ بات آج سکھی سمجھی ول ون کے اپنے عورتیں کو سکھائی سمجھائی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ تھی سی۔ نبی علیہ السلام عید دا خطبہ دینے ہیں، پہلے مردیں خطبہ دینے نا، عورتیں دا بھی با پردہ انتظام ہوندا، آپ مردیں وچوں فارغ تھی کہ ول عورتیں دے مجمع وچ ویندے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ آدن ایک عید تے میں نال آمی، نبی علیہ السلام عورتیں دے مجمع وچ ون کے پردے دی صورت وچ انہیں کو فرمائے نے کہ میں ڈٹھے کہ تساں جہنم دی بھائے چ زیادہ ہونجے میں، انی رائی تو کننا، میں تو کو ڈٹھے مرد جہنم میں جو تھوڑے ہیں تساں عورتاں زیادہ آئی ہوئے۔ آکھن لگے اللہ دے نبی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ تکثرن اللعن، تساں مندے ڈھیر کڑجیں وے، غیبت ڈھیر کریں جیں وے، لان تان ایک دوجے تے ڈھیر کریں جیں وے، مرد دی بنسبت مرد وچ بھی لان تان ہے، ایک دوجے کو تمبن ہے، لیکن عورت جڑی او حد کے زیادہ ایک دوجے تے لان تان کرن دا مزاج رکھ دی۔ ایک تواڈے چ اے بیماری ہے تساں آپس وچ لان تان ڈھیر کریں جیں وے، ذرہ نکا جیاں مسئلہ بنیا ساری زندگی دیاں چنگایاں بھلا کے عورت ایسے عجیب جے انداز وچ لان تان کریں دی ہے جویں کہ جے این دے نال کدائیں خیر دا معاملہ تھیا ہی نہ ہوئے۔ اور تواڈے چ دوجی وجہ یہ ہے کہ تساں تکفرن العشیر، اپنے شوہر تے اپنے خامدین دی نافرمانی زیادہ کریں جیں، ہر وہ بات منے جاؤں سو جیڑیاں بات تواڈے مزاج دے مطابق ہوئے، تواڈے فائدے چ ہوئے، اور جیڑی بات تواڈے مزاج اور فائدے چ نہیں، اگر وہ بات تواڈا شوہر اور تو کو خامند کرے تساں انکار کریں جیں، اے نبی سائیں دے جملے ہیں میرے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں خواتین کو کہ تواڈے چ لان تان زیادہ ہے، مردیں دی نافرمانی زیادہ کریں جیں، اگو والا عورتیں بحث نہ کیتی آئی، ضد نہ کیتا نے، آپ نال انہیں جھگڑا نہ کیتا بھئی اساں تے یہیں کہن سے جویں تساں ساکو آدے پئے، بلکہ انہوں نے تسلیم کیتا ول عرض کیتی
اچھا اللہ دے نبی ہون دسو اساں بچسوں کیویں جہنم کے، ساکو طریقہ کار دسو تاکہ اساں جہنم دی بھا کے بچ ونجوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے تصدقنا بہا، صدقہ کیتا کرو، خیرات ڈھیر کیتی کرو، تساں جہنم دی بھا کے بچ ویسو۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے یہ بات کی تھی، حضرت بلال آدن عورتیں وچوں بڑا صدقہ جمع تھیا، میں کٹھا کرن والا حامی، انہیں اپنے کانٹے زیورات جو کچھ انہاں کے ہاں درہم دینار انہوں نے سارا چادر پا کے نبی سائیں دے سامنے رکھ دیتا اور عرض کی نے اللہ دے نبی اساں صدقہ کریں جا راسوں، خامدے دی فرما برداری بھی کریں جا راسوں تے لان تان کے بھی بچسوں، بس دعا کرو اللہ سا کو جہنم کے بچا چھوڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جتھا مردیں دے بارے دین دی تعلیمات دیتی ہے اتھا عورتیں دے بارے بھی دیتی ہے۔ عورت جڑی وہ زمین دی طرح ہوندی ہے، زمین اگر اچھی ہوئے فصل اچھی ہوندی ہے، عورت اچھی ہوئے اولاد اچھی ہوندی ہے۔ مرد دا جڑا سکون ہے وہ عورت دے نال جڑیا ہویا ہے، اور مرد دی جڑی بے سکونی ہے وہ بھی عورت دے نال جڑی ہوئی ہے۔ مرد دا جڑا برکت والا معاملہ ہے وہ بھی عورت دے نال جڑیا ہویا ہے، اور مرد دی جڑی بے برکتی ہے وہ بھی عورت نال جڑی ہوئی ہے۔ مرد دا اتفاق ہے جڑا بھراویں نال، پیو ماں نال، رشتہ داریں نال، وہ بھی عورت نال جڑیا ہویا ہے، اور مرد دے جڑے جھگڑے ہیں جھیڑے ہیں وہ بھی عورت نال جڑے ہوئے ہیں۔ مرد دی حوصلہ افزائی، مرد دی دلیری، مرد دا صبر، مرد دی بہادری، مرد دی مہمان نوازی عورت نال جڑی ہوئی ہے، اور مرد دی بزدلی، مرد دی جڑی کم ظرفی ہے وہ بھی عورت نال جڑی ہوئی ہے۔ عورت دا بڑا کردار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مرد دے حقوق دسائے عورت کو، اور عورت کو مرد دا احترام دسایا۔ ایک عورت آئی آ کر کے آکھن لگی اللہ دے نبی میری طبیعت نا کچھ غصہ ہے، میں غصہ کرنی ہاں، جوشیلی طبیعت دیاں، لیکن میں شادی کہنے کی تھی تے تساں فرمیندے ہو کہ خاوند دا احترام کرنے، اطاعت کرنے۔ اگر اللہ دے علاوہ غیر کو سجدے دی اجازت ہوندی، اللہ عورت کو حکم دے ویا کہ مرد دے اگو سجدہ کرے، اپنے مرد دے اگو، اپنے خاوند دے اگو۔ اتنی تعظیم ذکر ہے اسلام میں۔ اللہ دے نبی میری طبیعت ہے جڑی وہ غصے والی ہے، میں برداشت گھٹ کرنی ہاں، تے اگر این انداز نال میرا نکاح تھی گیا تے میں ول کیا کر سکساں، میرے کنے تو نہیں تھیندا، برداشت اوکھی تھیندی ہے، میرے واسطے کیا حکم ہے، میں کیا کراں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں عورت واسطے یہ تعلیم ہے، مرد دے جسم تے اگر ملے پھوڑے پیپ نکھتی پئی ہوئے تے عورت کو اگر مجبوراً، اگر عورت کو مجبوراً اپنے خاوند اور اپنے شوہر دے جسم دی پیپ بھی پیونی پوے مجبوراً، تے او پیوے اندے چی غصہ نہ کرے اور چپ کر کے اپنے شوہر کو اپنے سر دا تاج اور بادشاہ سمجھ کے این انداز تک بھی عورت وننی چاہیے۔ وہ آکھن لگی اللہ دے نبی میرے کے نہیں تھیندا، میں نہ کر سکساں۔ آپ نے فرمایا اگر تو نہ کر سکیں ول میرا مشورہ ہی میں ول نکاح نہ کریں، شادی نہ کریں، ورنہ خاوند ہے جڑا شادی دے بعد اگر تائیں اپنے شوہر دا احترام نہ کیتا تو سمجھی ایو شوہر تیرے واسطے جنت دے بجائے جہنم بن سی۔ اونکنے بہتر ہے تو نکاح نہ کر، نکاح کرے سے تے اے مرد کو انگلی دے اتے کھڈاون والی جڑی گال ہے اے جہنم دی بھا دا ذریعہ بن دی۔ نکاح کرن دے بعد مرد کو اپنا نوکر سمجھنا تے اپنے تابع سمجھنا اے جہنم دے داخلے دا سبب ہے۔ اونکنے بہتر ہے تو نکاح ہی نہ کر۔ آکھن لگی میرا وعدہ ہے میں نکاح ہی نہ کرے ساں تے زنا ہی نہ کرے ساں، بدکاری نہ کرے ساں، جے تیں جیندی رہ ساں، کیونکہ میری طبیعت دا مسئلہ ہے، میرے کنے برداشت نہیں تھیندی۔ ہو سکدے نکاح دے بعد میں اچا آلا بہاں، ہو سکدے نکاح دے بعد میں گستاخی کر بہاں تے میرے واسطے جہنم دی بھا مقدر بنے۔ اونکنے بہتر میں وہ کام ہی نہ کرے ساں جڑے کام نال اللہ میں کو جہنمی بنا دے۔ عورتیں دی بھی تعلیم دا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام جمعہ پڑھینے ہیں مردیں کو تے نال عورتاں بھی جمعہ پڑھے جان۔ نبی کریم علیہ السلام جیڑی بات مردیں کو کرے نا وہ بات عورتیں کو بھی کرے نا۔ اللہ دے پیغمبر دا جڑا دین ہے وہ جیویں مردیں واسطے اویں عورتیں واسطے، لیکن ساڈے ہاں عورتیں اچ دینداری دا رواج کہنی،
ساڈے ہاں جڑے تنازع طلاقاں جھگڑے رن مریدی تے مرد دا عورت دے پیچھوں لگنا تے مرد دا اکھیں بند کر کے عورت دی تابع داری کرنا اور عورت دا آکھن من کے اپنے بھرا دا دشمن بن ونجنا، عورت دا آکھن من کے رشتہ داریں دا مخالف بن ونجنا، عورت دا آکھن من کے اپنی اولاد کو اپنے گھر دے وچوں کڈ چھوڑنا، یہ سب بے دینی دی وجہ ہے۔ عورت دے اندر اگر دین ہوئے تے ایو جیاں گھر اللہ زمین دے اوتے بڑے گھٹ نصیبے والے بنے ہوئے۔ عورت دی بھی تعلیم ہے۔ ہن میں تمہارے سامنے بات شروع کرن لگا، تھوڑا جہاں تساں غور نال سمجھو، انشاءاللہ تو کو بڑا فائدہ تھی سی۔ اللہ قرآن چاہدے کہ جڑے اہل ایمان ہیں، اہل ایمان وہ جتھا نمازی ہوندے ہیں، جتھا وہ روزے دار ہوندے ہیں، جتھا وہ باقی معاملات ہوندے ہیں، انہاں دی ایک دعا ہوندی ہے جڑی بار بار دعا کرندے ہیں۔ اہل ایمان قرآن آدھے وہ باقی جتھا دعائیں روزی منگدے ہیں، برکت منگدے ہیں، حج دی توفیق منگدے ہیں، اتھا ایک دعا وہ اے بھی منگدے ہیں کیا کہ اللہ ساکوں ساجاں بیویاں نیک عطا فرما۔ اگر بیوی نیک نہ ہوئے ول تو سمجھو نماز بھی بے سکونی جائیں، حج بھی ایویں بے چین جیاں، ول تے تہجد بھی ایویں بے قراری والی صورت ہے، ول تے نہ صدقے دا مزہ نہ زندگی دا مزہ۔ یعنی اے اہل ایمان دی نشانی ہوندی ہے۔ وہ کیا کرنے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا، حب لنا عطا کر، ہیبہ کر۔ جتھا وہ منگدے ہیں کہ اللہ ساکو دے، اتھا پہلی پہلی چیز جڑی منگدے ہیں وہ نیک بیوی منگدے ہیں۔ باقی چیزاں بعد ہے، یہ کیڑی وڈی نقطے دی بات ہے، باقی چیزاں بعد ہے، برکت بعد ہے منگدے ہیں، اولاد بعد ہے، اولاد دا حسن بعد ہے منگدے ہیں، اولاد دی تربیت پہلے آدھے ہیں بیوی۔ اولاد کو ہمیں میں جے جڑی کوالیفائیڈ بنا دیواں، میں کو وڈا قابل بنا دیواں، اگر ان دی اماں قابل نہیں تے اولاد قابل نہیں بن سکتی۔ عورت دے اتے منحصر ہے اولاد جڑی ہے، وہ مرد دی بنسبت عورت اپنی اماں دے اصل یونیورسٹی اماں دی جھولی ہوندی ہے، اماں دا دامن ہوندے، اماں دی شروع والی تربیت ہوندی ہے۔ جیڑی نیچر جیڑا مزاج اے عورت اپنے بچے کو دے سی، وہ مزاج ساری زندگی دے بالیں چرا سی۔ ہی واسطے جڑے اہل ایمان ہونے ہیں نا، اج دے جمعے دا میسیج یہ ہے کہ جتھا دعا کرو نا کہ اللہ حج دی توفیق دے، عمرے دی توفیق دے، اللہ بارش دے، اللہ اتفاق دے، اللہ روزی دے، اللہ نمازی بنا، اللہ برکت دے، اللہ اتفاق دے۔ میرے بھائیو جتھا یہ دعائیں کرو اتھا ایک دعا قرآن آدھے اے بھی کیتی کرو، اللہ ساکو نیک بیویاں عطا فرما۔ جے کو اللہ نے دیتین وہ آکھے اللہ سارے بیویاں کو نیک بنا، کیونکہ یہ مین چیز ہے، اے رہے اے بنیاد ہے۔ بندے کو تباہ کریں دیئے ہوں دی عورت اور بندے کو وسا چھوڑیں دیئے تے ہوں دی عورت۔ سارا دار و مدار عورت ہے۔ بندے دی پڑھائی کہیں کام دی نہیں ہوں دی اگر عورت صحیح نہیں، بندے دا افسر ہونا کہیں کام دا نہیں اگر بندے دی عورت صحیح نہیں، بندے دا وڈے تو وڈا عہدے تے فائز ہونا کہیں کام دا نہیں اگر بندے دی عورت صحیح نہیں۔ یہ باہر ڈٹھا کر ساکو لیکچر جھڑیں دا، باہر ڈٹھا کر ساکو زبان کھلیں دا، باہر ڈٹھا کر ساکو ایک ایک نکی نکی بات تے تنقیداں کریں دا، لیکن اساں جڑے ویلے گھر میں نے ول ساری کیفیت متضاد ہوندی ہے، الٹ ہوندی ہے۔ این نہیں ہونا چاہیے۔ عورت جڑی ہے نیک ہونا ضروری ہے۔ یہ بندے دعا کرنے ہیں، انہاں دی دعا قرآن چ رب نے ذکر کی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اے پروردگار، حب لنا ساکو عطا کر، ساکو عطا کر، من ازواجنا ساجاں بیویاں، وذریاتنا تے ساکو ساجاں اولاداں عطا کر۔ اللہ دے کیو جیاں، اللہ دے بیویاں ایو جیاں نے، اے مومن دعا کرنے ہیں، صحابہ دعا کرنے ہیں، ولی دعا کرنے ہیں، اللہ ساکو ساجاں گھر والیاں ایو جیاں نے۔ قرۃ اعین، قرۃ اعین جڑیاں اور بیویاں ساری تھکاوٹ دا علاج بنن، جڑیاں بیویاں سارے آرام دا سبب بنن، جڑیاں بیویاں سارے سکون دا ذریعہ بنن، جڑیاں بیویاں سارے اکھاں دی ٹھنڈک بنن،
جیڑے بیویاں دے آون دے بعد اللہ ساری زندگی کو سکھا بنا لے وے ول کیا کر ول ساکوں اولاد بھی ہو جائیں دے جیڑی سڑے اکھاں دی ٹھنڈک بنا لے ول کیا کر اللہ دے ول تریجی دعا کرنے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما اللہ والی میں کر سب دنیا دا لیڈر بنا لے لیڈر علی دعا کے پہلے اولاد دا نیک ہون منگنے لیڈر علی دعا کے پہلے بیوی دا نیک منگن علی دعا ہے یعنی جڑے بندے دی بیوی چنگی ہوئے اولاد چنگی ہوندی ہے یعنی جڑے ویلے اولاد چنگی ہوئے اللہ والے کو دنیا دا لیڈر بنا دیں دے اللہ کو دنیا دا امام بنا دیں دے اللہ کو دنیا چا عزت دے تاج پوا دیں دے جڑے ویلے بیوی نیک نہ ہوئے اولاد نیک نہیں بن دی اولاد نیک نہ ہوئے معاشرے چ عزت نہیں بن دی لوگیں چ مقام نہیں بندا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما بیوی چنگی ہوئے نا بندہ چنگی دیر تک ویندے چنگی دیر بیوی چنگی ہوئے بیماریاں دور تھی سکجن بیوی نیک حوصلے دا ذریعہ بن دی ہے یا اللہ کیو جائیں نیک اے جو منگ دے ہیں جو چنگی دیر نیک دے کیو جائیں اللہ دے توڑا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے غار چوینے ہیں ون کے ساری عبادت کرنے ہیں کلے وینے ہیں تے کئی کے دیمارا راندے ہیں روٹی پانی اپنی نال چاہتی وینے ہیں تے ون کے ساکو سجدے کرنا راتاں گزارنا ڈیں گزارنا تے غار ہرائے چ پیدل وینے ہیں پہاڑی چڑھ ونجنا غار چ بہنا جا عبادت کرنا غار چ عبادت پہ کرنے ہیں اساں جبریل امین کون دی اصلی حالت چ غار چ بھیجا سارے نبی سے پسینو پسینہ تھی گئے ہیں جبریل کو اصلی حالت چ دے کے پگھرو پانی تھی گئے ہیں اللہ دے نبی پریشان تھی من لگ گئے ہیں جڑے ویلے پہلی وحی آئی امام کائنات نے فرمایا میں جبریل کون دی اصلی حالت چ ڈٹھے بھی اندے 600 پر زمین کے گھن کے آسمان تک دا سارا خلا جبریل دے پریں کے بھریا ہویا آئی اللہ دے نبی گھبرا گئن جسم کمبدہ بدائی ہاتھ کمبدے بدین آپ نے اپنا سامان چاہتا غاری چو نکتے اپنے گھر والے پاسے ٹور کے آئے امام کائناتی میں ٹور دے آئے ایک کو حال نہیں دیتا ایک کو حال نہیں دیتا رستے جتنا بندے مل دے رہ گئے کہیں بندے کو لسن گوارا نہیں کیتا اگر بندہ اپنی بیوی کو رازدان چا بناوے اگر بندہ اپنی بیوی کے اپنے حوصلے دی امید رکھدا ہوئے اللہ اندے سارے مسئلے حل کرنے نہ دے جاتے مسئلے ڈسنا لے کو اندے گھروں حوصلہ افزائی نہیں مل دی راندی جاتے اپنے راز آؤٹ کرنا لے کو اندے گھروں عزت نہیں مل دی راندی اللہ دے پاک نبی میں جلدی نہ آئے آ کر کے اپنے گھر آئے حضرت اماں خدیجہ میرے نبی دی بیوی آئی بیوی دا نیک ہونا ضروری ہے سکون دا ذریعہ پیسہ نہیں سکون دا ذریعہ عہدہ نہیں سکون دا ذریعہ ذمہ دار ہونا نہیں اللہ قرآن چاہتے بندے دی زندگی دے سکون دا ذریعہ ان دی نیک بیوی ہے اللہ دے پاک نبی فرمائے خدیجہ زمے لونی دسے رونی میرے ہوتے چادر پا لگ دائی میں جیوے میں کو جتھیندہ ہوئے لگ دائی میں جیوے میں کو جتھیندہ ہوئے آپ دا جسم کمدہ پیا بیوی نیک ہونی چاہیے کیویں ہونی چاہیے اتھو سکھو آپ دا جسم کمدہ پی آئی خدیجہ میں کو کچھ تھی نہ پہ حضرت اماں جان دی جگہ تے ساجاں بیویاں ہوئے نا تو پہلے ساکوں سدھی ڈنگی سنا میں نا شرم نہیں اندی تکوں کہیں کہ غار چوان اساں ہوا تھا اساں مرنے شالا گیا کیوں ہمیں ہیں
اور ٹرک تلے آویں تے کو جو کئی واری سمجھائیں ساجاں بیویاں جلے ساکو سمجھا میں نہیں میں لگ دے جی میں ہلاکو لگیاں کھڑیاں ہوں میں پتہ ہی نہیں لگتا بھی یہ بیوی ہے وہ پہلے ادھا مویا بندہ ودا ہوں دے سفر دا تھکا تروٹا پیچھو باہر چودا پتہ نہیں کیتی لوگیں دے مندے جھلی ودا ہوں دے وہ جلے گھر آندے جتھو امید ہوندی ہے حوصلہ ملن دی اتھو ہی وقت یہ ہو جائیں جملے ملے جو ہاں سڑ پیا پیچھے بندے جیونا ہوں دے 60 سال تے مسیں 35 سال بچ دے گیا بندہ روز جو ہی ہو جی ڈین متھے لگے روز جو ہی ہو جائیں مندے سننے پویں نہیں کو حالانکہ گھر چار دیواری اے زندگی دا حصہ بیوی اے اللہ نے اپنے بندے دے سکون واسطے سارے سلسلے بڑھائے تے کئی لوگیں کو میں روندہ ڈٹھے اپنے بیویں دی وجہ تو کئی لوگیں کو اجڑدہ ڈٹھے سے اپنے بیویں دی وجہ تو کئی لوگیں کو بیمار تھیندہ ڈٹھے سے اپنے بیویں دی وجہ تو اللہ دے بیوی ہوئے نیک ہوئے تا بیڑے سارے پار تے ہوئے کیویں جیویں نبی دی بیوی سیدہ ختیجہ آئی اینی سی کیا چکر کیا ہے بس ہاں کوئی دا سے کیا مسئلہ ہیں میں تے اپنے سکے بھرا دے گھر ہوتے نہیں میں دا جیتی میری زال شریف میں کو آرڈر جاری نہ کرے پہلے پوچھ دے ہیں جی میاں مٹھو میں مانی سکتا اساں کیڑے پاسے چل پائیں اساں اپنی باغ ڈور اپنے بیویاں کو لیتی ہوئی ہے ساری زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے بیوی نیک ہونا ضروری ہے اماں ختیجہ دی طرح حضرت اماں ختیجہ جلدی جلدی چادر پہنجن تو پتہ ہے اماں ختیجہ تاجرہ عورت آئی پیسے چی بہت زیادہ آئی خاندانی ہوں دا عزت آئی تے عام عورت نہ آئی ایویں نبی پاک دے جسم تے چادر پہ پہن دیئے تے پہلے حال نہیں سی گیدہ چکر کیا ہے نہیں جیڑی گال ہے تو آجی ٹھیک ہے لیکن سمو تے اللہ دے نبی فرمین ختیجہ میں کو کچھ تھینا پہ لگ دے میں نہیں بجدا لگ دے بنی طبیعت دا مسئلہ ہے امام کائنات دی گھر والی حضرت اماں سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ اپنے سر دے تاج تے چادر پہ پہندی آئی تے نال پہ آدھی آئی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا میرے سونے سر دے تاج پتہ نہیں کیا دیکھا ہے میں کو نہیں پتا میں نہیں پوچھ دی توارے کہ توارا کیا مسئلہ ہے لیکن جہاں تک میرا فرض ہے وہ تو میں پورا کراں بیوی دا فرض کیا ہے اے میرے سر دے تاج کچھ نہیں خیر ہے چادر ولٹیاں پہنوتے ہیں کچھ نہیں تھی سکتا اے میرے نبی کچھ نہیں ہو سکتا امام کائنات نے فرمایا ختیجہ عجیب ہیں میں عجیب شے دیکھ کے آیا لگ دے میں کو کچھ تھی نہ پہ آپ نے فرمایا ختیجہ نے فرمایا اللہ دے نبی میں یقین نہ لا دیاں اللہ دی قسم چاہ کے آ دیاں تو کو کچھ نہیں ہو سکتا کوئی دنیا دی طاقت تو کو پریشان نہیں کر سکتی اللہ دے نبی دی زندگی والا یہ آپ دی پریشانی بھاج گئی ہے آپ دا حوصلہ بڑھ گئے اپنی بیوی دے مٹھے جے جملے علاوہ نال بندے دی زندگی دا دار و مدار بھی بندے دی بیوی دے جملے تے بندے دے مرن دا دار و مدار بھی بندے دی بیوی دے جملے تے اما جانا دیئے میرے سر دے تاج تو آپ کو کچھ نہیں تھی سکتا انکا لا تصل الرحم میں کئی باری رٹھے تو آدھے رشتہ دار تو نل زیادتیاں کریں دے ودے ہونے تو سامنے کو اپنے سینے نال لیں دے ہوئے جیڑا رشتہ دارے کو سینے نال لاوے او کو دنیا دی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی اے میرے سر دے تاج میں کئی باری رٹھے کہ لوگ بیچارے کمزور ہونے انہاں کمزوریں دا بوجھ تو ساں اپنے مونجھیں تے چرخ دے آؤ اللہ دے نبی جڑا بے دے بوجھ ونڈے او کو کچھ نہیں ہو سکتا تے میں کئی باری رٹھے تو ساں مہمان نوازیاں کریں دے آؤ اللہ پاک فرمے دے بندے دے اتے ونجانے بندے دی بیوی دا کردار ہوندے تے بندے دے تلے ونجانے بندے دی بیوی دا کردار ہوندے اگر بندہ ترقی کرنا چاہے بیوی نیک ہونی چاہیے اگر بندہ عزت پاونا چاہے بیوی نیک ہونی چاہیے بندہ لیڈر بننا چاہے بندے دی بیوی نیک ہونی چاہیے ربنا هب لنا من
گالیاں کئی وقت تساں ناراض تھی باسو بھی سادہ حال تے کو کہیں دیتے حالانکہ یہ نہیں لوٹے سودھی جھلار چاٹے کوئی کہانی بچہ پیا ہوں اگلی گال سن بیوی کیویں ہونی چاہیے بھائی بولو بیوی ہے تے ہر شے بیوی صبر والی ہے تے ہر شے بیوی حوصلے والی ہے تے ہر شے اگر بیوی نیک ہے وال میں ہوں بندے کو سلوٹ پیش کرنا اے اپنی زندگی دا بادشاہ بندہ ہے اے اپنی زندگی دا لیڈر ہے اوے جندی بیوی اچھا نیکی موجود ہے این جیاں دنیا دا بادشاہ کوئی کہہ نہیں زمیندار ہی دے مقابلے چ کچھ نہیں عہدیدار ہی دے مقابلے چ کچھ نہیں پیسے والا ہی دے مقابلے چ کچھ نہیں ذہین فتین دھنتر ہی دے مقابلے چ کچھ نہیں اے سکون والی زندگی پیا گزرے دے جن کو رب نے بیوی نیک عطا کی تھی ایویں ہوے بیوی جویں اماں ختیجہ آئی اللہ دے بیوی نیک ربنا حب لنا من ازواجنا اے ایمان والے بیوی نیک منگدے ہیں اللہ دے بیا نبی ابراہیم علیہ السلام اچھا دسو بھائی ازمائشاں آیا ہن حضرت ابراہیم تے دسو ہر ازمائش نال کون کھڑا ہا نیک بیوی میں ہوں ایک ایک دلیل دے تے جمعہ میں دے ہر ازمائش ابراہیم نبی دے کٹھے سپر پاور بن گئی آئی تو کون بن گئی آئی ہاں میں سمجھنا حضرت ابراہیم صبر آیا ہی حضرت حاجرہ دی وجہ تو ہے بیوی دی وجہ تو ہے حضرت سارہ دی وجہ تو ہے ورنہ جوان تے ادھم ہویا تھیا ودا ہوں دے جن دے گھر نیک عورت نہ ہوئے جوان تے باہر باہن جوگا نہیں ہوتا جن دی بیوی نیک نہ ہوئے دلیر ہوں دے ہو بندہ سینہ چوڑا کر کے ٹر دے ہو بندہ کھلدا ہسدا مسکران دا نظر اندے ہو بندہ جن دی بیوی نیک ہوئے اللہ دے سارا نبی ہاں حضرت ابراہیم جیڑا مشکل وقت ہے بیوی نال کھڑی رہ گئی ہے ابراہیم دی ہمت ہے ان دی گھر والی حضرت ابراہیم دا صبر ہا انہاں دی گھر والی حضرت ابراہیم دا حوصلہ ہا حضرت ابراہیم دی گھر والی آدھے میں اللہ دے پکڑے چاہ اپنی بیوی کو رلائس چاہ بڑھے پہ دی عمر آئی پوتر کو بھی رلائس چاہ او بار بیابان گھدی گئے سنی وہ دے ہو نا ریت دے ٹبے ان پانی دا نہ کہنی درختیں دا نہ کہنی چٹیل میدان گرمی دی شدت ون گنے میں بلہائے سی چپ کر کے آون لگے اللہ دے اساں ابراہیم دے دل دو دے دے پیس حضرت ابراہیم مونجھا اتنا ہاں تو پتہ جلے بندے دا ہاں موٹھے چاہ ونجے بندہ اداس ہوئے علا ہی نہیں سکتا بول نہیں سکتا حضرت سیدہ حاجرہ دیئے صحیح مسلم ہے نیک بیویں دا تذکرہ ہے تیرے سامنے کھڑا کرنا حضرت حاجرہ دیئے میرے سر دے تاج تو سن گھر روسا پورا لائے اتھاں گھن آیا ہو میری کیا مجال میں توڑے کے پوچھا تیاری کرائی وے میں نہیں پوچھا میں کو گھن آئے وے میں نہیں پوچھا توڑا آٹا رہا میں تیار تھی گئی ہوں اتنا تو پہلے مطمئن کرنا پندے اگو ہاں آوے تا ٹھیک نہ تے ختم اے میرے سر دے تاج حضرت ابراہیم ساکوئی تا پر بیابانے چ چھوڑی میں دے ہو سوڑا جیاں دسی ونجو کے وجہ کیا ہے حضرت ابراہیم نبی آدن اپنی مرضی نال نہیں بلائی ہوئے میں اللہ دی مرضی نال بلائی ہوئے اللہ دا ڈاری میں آئی حاجرہ 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 سلام اللہ علیہا حضرت حاجرہ دے حوصلہ افزائی دے جملے بولن کو سلام حضرت سیدہ حاجرہ دے صبر و استقلال کو سلام حضرت سیدہ حاجرہ دی برداشت دے جملے کو سلام گھر ہی میں نہیں بستے جے ترقی بغیر نیک بیوی دے ممکن ہوئے ہاں تے اللہ حضرت آدم دے بعد پہلا انسان عورت پیدا نہ کریا آدم دی زندگی ہے اللہ نے سب کو جڑی تہا لیکن والوی فرمائے نے توڑے میری جنت بھی ہے توڑے میں جا نعمتاں بھی ہیں توڑے تو نبی بھی ہیں والوی تیرا سکون لے تسکنو الیہا ہوا دی زندگی ہے تیرا سکون ہوا دی زندگی ہے جتنا مرضی تیرے اٹھے میں اللہ دیا مہربانیاں کراں حضرت حاجرہ جواب دیتی اساں ہوا تے ماتم شروع کر دیں گا دھاڑ پٹکار شروع تھی ویا علیحدگی اختیار کر دیں گا نوبت طلاقیں تک آ بنے زیادتی کریں دے ظلم کریں دے بنا میں کو کالا جدگی پیدا تھی گئی اجڑ گئے گھر
مسیں جمعہ 8 ڈی تھین شادی کو گھر اجڑ گئے، کیونکہ یہ عورت شادی تک کر کے آئی ہے پر مدنے دی بیوی نہیں بن سکی۔ جلے عورت بندے دی بیوی بنن دا کردار ادا کرے، اللہ گھریں کو اجڑیں دا نہیں، اللہ گھریں کو فساد چھوڑیں دا رہا۔ جلے عورت بیوی بنے اللہ ترقی عطا کرنے دا رہا۔ حضرت ابراہیم لکڑ دے آسرے نال ویندے پنوں کیا جواب دے وینا؟ ایویں اشارہ کیتنے اللہ دی مرضی ہے حاجرہ، میرے اوتے ناراض نہ تھی نہیں، صحیح مسلم ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے حضرت حاجرہ آکھن لگی او میرے سر دے تاج، شالا جوگ جی میں تیرے سکون دی خاطر تیرے احترام دی خاطر میں حاجرہ دا دھوپ تے سڑن برداشت، اے ہے نیک بیوی۔ او میرے سر دے تاج جی، ول مجھے تھی کہ کیوں پہنے ہو، پریشان تھی کہ کیوں پہنے ہو، ول تو کو ٹینشن کیڑی چاہیے؟ اِذ اللہ یزینا، اے میرے سر دے تاج میں تھوڑی وفادار بیویاں، میں تھوڑے نال وعدہ کرنیاں، ساڈے بارے تے اپنے بچے دے بارے ٹینشن گھنن دی لوڑ نہیں۔ سا کو یقین ہے کہ اساں اپنے اللہ پاک دی بات منن تے تیار ہیں تے تھوڑی عزت نال لحاظ رکھن تے بھی تیار ہیں۔ میں کوئی یقین ہے اللہ میں کوئی ضائع نہ کرے سی۔ اللہ دے اساں آسماناں تو ڈٹھا حضرت حاجرہ نے اپنی بیوی ہون دا حق ادا کیتا، اساں وقت کیا کیتا؟ پانی جاری کر دیتا، زمزم جاری کر دیتا، اساں دے قدماں دی آہٹ ول قرآن چا بنائی سے، صفا مروہ دے چکر حج عمر دا حصہ چا بنائے سے۔ اساں نیک بیوی ہون دی وجہ تو مکہ تے بیت اللہ آباد کر دیتے سے، اساں حضرت ابراہیم کو پوری کائنات دا امام بنا دیتے سے، اساں حضرت ابراہیم کو دنیا دا لیڈر بنا دیتے سے۔ وجہ کیا آئی؟ اللہ دے بیوی نیک آئی، حضرت حاجرہ حوصلے علی آئی، صبر علی آئی، اللہ دے ایمان آ جنی دعا ہوندی آئی، اللہ بی کشر ملے نہ ملے بیوی نیک مل ونجے اللہ ساری زندگی سونی بنا چھوڑے سی۔ ایجھی نیک ہوئے جی میں حضرت حاجرہ نیک، عورت دا نیک ہونا ضروری ہے۔ نبی سے فرمائے اذا صلت المرأة خمسها ان کانت المرأة صلت خمسها، عورت اگر 5 نمازیں دی پابندی کرے، سامت شہرها رمضان دے روزے دا اہتمام کرے، وحسنت فرجها اپنی عزت دی حفاظت کرے، واطاعت بالها اپنے شوہر دی عزت کرے۔ عورت اچھا بی گل اساں مرد دی بنسبت عورت دا جنت وچ ونجن سوکھا ہے، سوکھا۔ فرمایا اے اگر نمازاں 1 روزے 2 خاوند دی اطاعت 3 تے اپنی عزت دی حفاظت 4، یہ 4 کم کرے میرے نبی دے جملے تو کو تول تو صحیح۔ آپ نے فرمایا قیامت علی عورت اللہ دی بارگاہ چاہی کھڑی ہو سی، اللہ این عورت دے بارے فرمائے سی ہوئے فرشتے ہو جنت دے 28 دروازے کھول دیو، اے مائی جتھو دل آدیے داخل تھی ہوئے، جتھو دل آدیے داخل تھی وہ جندے واسطے قیامت علی جنت دے 28 دروازے کھولن۔ این عورت نیک واسطے کیا اللہ دنیا اپنی رحمت دے سارے دروازے نہیں کھول سکتا؟ جیڑی عورت واسطے جنت دے 28 دروازے کھلن، کیا ایندے واسطے اللہ سونا رحمت نہیں کھول سکتا؟ اے نمازاں پڑھ دیئے، اے روزے رکھ دیئے، اے اپنی عزت دی حفاظت کریں دیئے، اے اپنے خامن دا آکھن منیں دیئے۔ فرمایا ایندے واسطے جنت دے بوئے کھول۔ عورت نیک ہوئے تے بندہ بادشاہ ہوندے، عورت نیک ہوئے بندہ اللہ دا ولی ہوندے، عورت نیک ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اما سارا پھنس گئے ہن، بندے گرفتار کر گدا، حضرت ابراہیم باہر ہن، حدیث چندے اما سارا اندر آئی، بادشاہ بری نگاہ نال دیکھن پندا ہا، حدیث چندے اما سارا دعا کریں دی آئی، جیلے وہ دیکھن دی جرت کرے اما سارا اکھیں بند کر کے جملے علیں دی آئی۔ عورتاں نیک ہی نہ ہوئن تو جملے کیویں آلے سن، عورتاں نیک ہی نہ ہوئن تو دعا کیویں کرے سن؟ آکھن لگی اللہ اساں ایتھا دوہیں شوہر بیوی کل ہیں، پروردگارا میں آج تک میرے ابراہیم دے بغیر میرے کہیں غیر مرد نے ڈٹھا نہیں، اللہ میری عزت دی حفاظت فرما۔ اے مائی دعا کرے اللہ بادشاہ کو فالج کر لینا، وقت دعا کرے اللہ ہی کو بچا چھوڑ،
اے مر گیا اے سارے ذمہ لگ سی اجاں دعا نہ مکدی اللہ کو بچا چھوڑے نا واتو دیکھن دی کوشش کرے وات دعا تھی نہیں 3 بار ہی میں ہویا آخر کاروں آکھے میں آج تک یہ جی نیک عورت نہیں ڈٹھی گھن مجھو ہی کوں باہر جڑا جوانے ہوں دے ذمہ لو والا کسی طرح کھڑا ہے وات گھر گئے نال ہوں دی ایک دھی ہے نوجوان جنانا حاجر ہا اوکر لائی ہے آکھے سی میں پتہ نہیں تورا کیڑا عقیدہ ہے میرا کیڑا تیرا نیک ہون میں کوئی اتنا چنگا لگے اے میری دھی تے کوئی تحفے اچے این دی تربیت بھی ایویں کر چھوڑی جی میں تیری تربیت تھی ہوئی تو آج کی نے پوچھنا صدر دین علیہ ہو کیا وہ بندہ بادشاہ کہنا ہا کیا وہ کو سکون دی کوئی چیز دی کمی ہے کیا اندے کے فوج کہنا ہے وقت بھی کیوں پیا دے میری دھی کو ایویں بنا چھوڑ جی میں توں ہوئی نہ تے آکھے آجا سارے کہتے ہر شے ہے پئی سارے کہتے ہر شے ہے پئی جی میں توں نیک آئی میری دھی کو ایویں نیک چا بنا میں حضرت سارا ہاتھ چھت پا کے باہر گئی رب نے عزت بچائی حضرت ابراہیم سجدے ویچن صحیح حدیث ہے اما سارا آکھن لگی میرے سر دے تو آج تو آدھے سجدے اللہ قبول کی تن سارے نیک ہون کو اللہ پسند کی تن اللہ نے عزت بھی بچائیے اللہ نے رہا بھی کر چھوڑیے سارا دار و مدار بیوی دے نیک ہون دے تو سا چاہتے ہو نا میں چادر سٹاں تے پیسے دی بھر کے گھر نیواں والا بیوی کو نیک بننا پوسی تو سا چاہتے ہو نا میں کو تھوڑے علاقے دا ہر بندہ سلام کرے والا بیوی دا نیک ہونا ضروری ہے تو سا چاہتے ہو نا کہ میں کہیں چنگو لے چینا پھساں والا بیوی دا حضرت حاجرہ بننا ضروری ہے بیوی دا حضرت ختیجہ بننا ضروری ہے بیوی دا حضرت اما سارا بننا ضروری ہے جڑے ویلے عورت نیک ہوئے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دینا رہندے ہی واسطے بھائیو جتنا اللہ نے مردیں دا ذکر کیتے اتنا اللہ نے عورتیں دا بھی ذکر کیتے ہی واسطے دعا کریں دے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما آخری بات حضرت ابو طلحہ انہاں دی گھر والی حضرت ام سلیم کیا نام گھدمی ام سلیم کئی باری سنی ودے ہو تساں حضرت ابو طلحہ آدھے مہمان رلائی ودا کشے ایک کھاون دی تے سارے بیویں دا ریئیکشن کیا ہوندے ہو تو آپ پتہ ہے وہ مہمان نوازی سکھا اپنے گھر رہے خیر پیدا تھی سی مہمان نوازی حضرت ام سلیم آجن تھوڑا جیاں کھانا بچا ہویا ہے توارے واسطے او رکھ دیاں اساں نہ پہ کھوسوں اساں نہ پہ کھوسوں مہمان نوازی دی کمال مثال ساری رات ایویں بکھے رہ گن خاون بیوی حضرت ام سلیم ڈیوے کو بند کر دیتے تاکہ مہمان رج کے کھاوے اندھارا کیتے سی سویرے دا ٹائم تھا سویرے دا ٹائم تھا جڑے ویلے حضرت ابو طلحہ مہمان کو رلا کے آئے نبی علیہ السلام مسکرا پے آپ نے فرمایا ابو طلحہ تیری بیوی دا انداز ڈیوے بند کرن والا تیرا انداز مہمان دے کٹھے بے کے بکھے رہن والا اللہ عرش تو دیکھ کے لقد ضاحک اللہ رات ساری اللہ تو کو دیکھ کے کھلدا رہے گا اللہ تو کو دیکھ کے مسکراندا رہے گا بیوی ہوئے نا نیک تے اللہ عرشاں تے مسکران دے اگر بیوی چنگی ہوئے اللہ عرش تے بات ساریاں رحمتاں دا اعلان کر چھوڑیں دے حضرات باتاں ڈھیرن او حضرت اسماعیل دی گھر والی جائیں کیا بابا جی شکر ہے اللہ پاک نے ساکو بہوں کچھ دیتے بڑے بڑے لوگیں دی تاریخ پڑھ انہیں دی زندگی اچ مین کردار انہاں دے نیک بیوی نہ ہوندے اپنی بیوی کو نمازی بنا اپنی بیوی کو قرآن پڑھا اپنی بیوی کو خیانت کے بچا اپنی بیوی کو غیبت کے بچا اپنی میری گھر والی میرے سامنے جڑے ویلے کہیں دی غیبت کرے میں ٹوک دے وہاں میں تو تاں چساں چاہنا بائے کہ اچھا وقت اچھا وال ہاں دیوی درہ حال سب تو زیادہ سپورٹ تو میں پیا کرنا ڈیلی میں جلے گھر میں نا پہلے سڑے نا آو نکے دیا ماں کوئی حال حوال دے میں وہ جیون مائی آئی ودی آئی کوئی حال وہ فلانی مائی آئی ودی آئی کوئی حال گھر دی خرابی دی وجہ میں گھر دی خرابی دی وجہ عورت ہے بیوی نیک تے بیڑے پار اگر بیوی نیک نہیں تے پیسے نال کدیں سوکھ نہیں آ سکتا عہدے نال کدیں سوکھ نہیں آ سکتا عورت دی نماز دی فکر کر عورت دے روزے دی فکر کر عورت دے دین دی فکر کر عورت نیک تے اولاد بھی نیک اولاد نیک زندگی سکھی اگر عورت نیک نہ ہوئی
اللہ دے اساں نوح علیہ السلام دی بیوی جہنم دی بھا دا بالن بنایا، خیانت کریں دی ہے۔ لوط علیہ السلام دی بیوی اساں جہنم دی بھا دا بالن بنایا، خیانت کریں دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے دا سارا سامان ہے، قیمتی سامان ہے، لیکن خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین جڑا دنیا دا قیمتی سامان ہے وہ نیک عورت ہے، سونے کے بھی زیادہ، درہم کے بھی زیادہ، دینار کے بھی زیادہ، زمینے کے بھی زیادہ، پوری دنیا ایک پاسے، نیک عورت ایک پاسے۔ والا آپ نے فرمائے ترائے قسم دیاں چیزاں جڑے بندے کو مل گئے، اے بندہ اتنا خوش نصیب ہے پوری دنیا ہی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 جہاں گھر چنگا ہے، نمبر 2 جہاں سواری چنگی ہے، نمبر 3 جہاں بیوی چنگی ہے، یعنی گھر بھی اچھا ہے، سواری بھی اچھی ہے، تو بیوی بھی نیک ہے۔ یہ 3 چیزاں جڑے بندے کے آ گئے، نبی سی فرمائے پوری دنیا رل کے بھی ایندی خوش نصیبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنا چاہتے ہو، زندگی سونی تے سکھی گزارنا چاہتے ہو، جی میں اپنے آپ کو دین وچ ڈھالن دی کوشش کرنے ہیں، ایویں اپنے بیویوں کو بھی دیندار بناؤں۔ اگر اساں کنوارے ہیں نیک بیوی دی تمنا کروں، اگر بیوی والے ہیں تے اپنی بیوی کو دین سکھاؤں تو نیک بناؤں، اللہ بیڑے پار کر رہے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ المبین۔